ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا، لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کے عمل و طریقے آپ کے سامنے انجام پائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 3، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 4، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین اور اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھیں۔ حدیث نمبر 5، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس کو جہنم کو حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 6، الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 7، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے حتیٰ کہ نادانی و دانائی بھی۔ حدیث نمبر 9، من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ حدیث نمبر 10، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی اور پھر وہ اسی حالت پر لوٹ جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا، پس خوشخبری ہے ان غربا کے لیے، یعنی ان مسلمانوں کے لیے جو ایسے دور میں اسلام پر قائم رہے۔ حدیث نمبر 11، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 12، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 13، من یرد اللہ بہ یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ بلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور بس میں تو علم تقسیم کرنے والا ہو اور اللہ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، الطہور شطر الایمان۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔